اللہ تعالی نے اجتہاد میں جن لوگوں کو امت میں بہت اعلیٰ مقام عنایت فرمایا ان میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی جتنی فقہ ہے وہ در حقیقت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی مرہون منت ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما یہ گویا کے بانی اور مؤسس تھے شافعی فقہ کے، اور ان کے جو شاگرد تھے اور پھر شاگردوں کے جو شاگرد تھے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو ان حضرات سے استفادے کا موقع ملا، اور اس ساری فقہ کی اصلیت کی اگر تلاش کرنی ہو تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے حالات، ان کے فتاوی اور ان کی روایات کو دیکھنا چاہیے۔ اس سے پہلے ہم نے ایک مرتبہ فقہ حنفی کے مؤسس اور بانی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے حالات بیان کیے تھے، اور بتایا تھا کہ ساری حنفی فقہ کا دار و مدار دو ہستیوں پر بلکہ تین ہستیوں پہ ہے، اور ان میں سب سے پہلے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ پہ، اور دوسرے نمبر پہ حضرت سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، اور تیسرے آدمی امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا جہاں تک تعلق ہے وہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور نسباً مکی تھے۔ عبداللہ ان کے والد نے ان کا نام رکھا، اور ان کے والد کا نام عباس تھا، تو عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، یعنی جس طرح سیدنا علی رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، بالکل ایسے ہی یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ تو عبداللہ ان کا اپنا نام تھا، والد کا نام عباس تھا، اور عباس، عبداللہ، حمزہ، ابو طالب یہ سب لوگ بھائی تھے، اور یہ سب بیٹے تھے حضرت عبد المطلب کے۔ اور عباس رضی اللہ عنہ کی شادی ام الفضل لبابہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی تھی، اور پھر جب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا اپنا بیٹا ہوا ہے تو انہوں نے اپنے والد ہی کے نام پر اپنے بیٹے کا بھی نام رکھا، اس لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی کنیت بھی ابو العباس ہے، یعنی یوں کہیں گے کہ ابو العباس عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، اور قریش سے اور ہاشمیوں سے ان کا تعلق تھا۔ اور ان کی والدہ صاحبہ جو تھیں حضرت لبابہ رضی اللہ عنہا، وہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا یہ آپس میں بہنیں تھیں، تو اس اعتبار سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خالو بھی تھے۔ اور اللہ تعالی نے ایک بڑا نسب کا سلسلہ اور بھی جوڑ دیا تھا، اور وہ یہ کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی والدہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی والدہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ میمونہ، یہ تینوں آپس میں بہنیں تھیں، بہت بہنیں تھیں یہ، اور ان کی والدہ یعنی ام الفضل جن کی کنیت تھی لبابہ رضی اللہ عنہا جو تھیں، یہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حقیقی بہن تھی۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی ولادت بھی بہت عجیب ہوئی۔ ہجرت سے 3 سال قبل جتنے مسلمان تھے جانتے ہیں کہ ان کو شعب ابی طالب میں محصور کر دیا گیا تھا، بند کر دیا گیا تھا، اور قریش نے یہ طے کر دیا تھا کہ کھانے پینے کا کوئی سامان اس کھاٹی میں نہیں جائے گا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے
بڑے کڑے اور بہت تکلیف دہ یہ دن تھے، اور اس حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے غم اور دکھ کا سامنا کرنا پڑا۔ پورا عرب گویا کہ مخالف ہو گیا تھا، اور سارے عربوں میں جو مدت سے ایک انتقام کا موقع ہاتھ نہیں آیا تھا، اب گویا کہ ہاتھ آیا، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان سب کا بائیکاٹ کر دیا، اور یہ طے کیا کہ کوئی چیز کھانے کی ان تک نہ پہنچے۔ ایک یہ خود حالات سنگین، اوپر سے دو واقعات پے در پے ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو دفاع کرتے تھے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ جن کی پناہ میں رہتے تھے، آپ کے محترم چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا، اور پھر اسی سال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا بہت دکھ تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بتاتی ہیں، ان روایات کا خلاصہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات تک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو یاد کرتے رہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آپ ایک ایسی عورت کا ذکر کرتے ہیں جو آپ کے نکاح میں آئی اور اس کی عمر بھی اتنی ہو گئی تھی، اور اس کے 2 شوہر پہلے انتقال کر چکے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ اس کے بارے میں کچھ مت کہہ، واللہ کانت قضا و قضا، خدا کی قسم وہ تو ایسی اچھی تھی، ایسی اچھی تھی۔ گویا تعریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال کا جملہ ارشاد فرمایا کہ اس میں ساری تعریف آ گئی۔ آپ نے فرمایا یعنی مطلب اس کا یہ ہوا کہ گویا یہ ارشاد فرمایا کہ تمہیں میں کیا بتاؤں وہ کیسی اچھی تھی، وہ کیسی اچھی تھی۔ اور ایک موقع پہ آپ نے کہا لوگ اپنا مال مجھ سے بچا کے رکھتے تھے اور خدیجہ رضی اللہ عنہا خرچ کرتی تھی۔ لوگ مجھے دکھ اور تکلیف دیتے تھے، میں گھر آتا تھا وہ مجھے تسلی دلاتی تھی، اور لوگ مجھے جھٹلاتے تھے اور میں گھر آتا تھا اور خدیجہ رضی اللہ عنہا تصدیق کرتی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ کسی انسان کا رشتہ مناسب جگہ پہ ہو جائے اور بیوی تعاون کرنے والی مل جائے تو دنیا کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اسی طرح شوہر ایسا اچھا مل جائے جو بیوی کے ساتھ تعاون کرنے والا ہو تو بیوی کے کاموں میں مدد کے لیے شوہر کی معاونت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو ان حالات میں جبکہ ہر طرف سے بائیکاٹ ہو چکا تھا، اہل مکہ نے ان حالات کو شروع کرنے سے پہلے ایک جگہ بیٹھ کر سارے کافروں نے قسمیں کھائیں، اور یہ ہوا کرتا ہے شرارتی لوگ جمع ہوتے ہیں اور ان کی مجلسیں ہوتی ہیں، اور اللہ کے وہ بندے جو خدا کے دین کا کام کرتے ہیں اور حق کی طرف دعوت دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں انہیں ان مصائب اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ قدیم سے ہوتا آیا ہے کہ کافر ہمیشہ اور باطل پہ جمنے والے لوگ اہل حق کے خلاف مجمع لگایا کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں اور اپنی طرف سے سوچ سمجھ کے اور بہت ہی سوچ سمجھ کے فیصلے کرتے ہیں، اور ان فیصلوں کا خلاصہ یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو کسی طرح ختم کر دو اور مار دو۔ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں حضرت صالح علیہ السلام کے متعلق بھی یہی ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ ان کے خلاف ان کے زمانے میں کافر جمع ہو گئے اور ان کا تقاسموا باللہ، اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے اللہ کے نام کی قسمیں اٹھائیں اور انہوں نے کہا کہ حضرت صالح علیہ السلام کو رات کو مار ڈالو، اور جو لوگ اس کے گھر والے ہیں انہیں بھی مار ڈالو، اور پھر اس کے بعد جب تم پر خون کا دعویٰ کیا جائے تو قسمیں کھا جانا کہ ہم ما شہدنا مہلک اہلہ، ہم تو اس وقت موجود ہی نہیں تھے، ہم تو تھے ہی نہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا کہ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم تم سے سچ کہتے ہیں۔ اس لیے جو لوگ بھی خدا کے دین کا کام کرتے ہیں انہیں زندگی میں ایسے مواقع اور ان پریشانیوں کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے، اور اگر آدمی ہمت ہار دے اور آدمی ان تکالیف اور مصائب سے مقابلہ نہ کرے اور اللہ کے دین کے کام میں سستی دکھائے تو پھر خدا کے دین کا کام کیسے چلے؟
ٹھیک یہی حال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی ہم اس وقت دیکھتے ہیں جب شعب ابی طالب میں ان لوگوں کو بائیکاٹ کے لیے مجبور کرنے اور محصور کرنے سے پہلے یہ اہل مکہ بیٹھے اور انہوں نے آپس میں قسمیں کھائیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والوں تک خوراک بالکل نہیں جانے دیں گے اور کوئی لقمہ، کوئی ٹکڑا، کوئی روٹی ان تک نہیں پہنچے گی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا جو انتقال ہوا تو گویا کہ ایک طرح کی قیامت مسلمانوں پہ ٹوٹی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ وہ دور تھا جب ہم لوگ چمڑا ابال کر اور اسے کھایا کرتے تھے، اور درختوں کی کھال اتار کر مسلمان اسے ابالتے تھے اور پھر کھا جاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دن ہمیشہ یاد رہے، حتیٰ کہ مکہ جب فتح ہوا ہے پھر اس کے بعد آپ حج کے لیے آخری حج میں تشریف لائے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آ رہے تھے مینا سے حج کے مناسک کو مکمل کر کے، تو آپ ایک جگہ رکے اور آپ نے فرمایا رات یہاں ٹھہرنا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ مطلب یہ تھا کہ عجیب بات ہے رات رکنے کے لیے، یعنی ابھی مکہ مکرمہ تو بس کچھ میل کے فاصلے پہ ہے، پہنچ سکتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اسی جگہ پر بیٹھ کے لوگوں نے میرے خلاف قسمیں کھائی تھیں، یہ وہی جگہ ہے جہاں انہوں نے بیٹھ کے کہا تھا کہ خدا کا دین وہ نہیں پھیلنے دیں گے، اس لیے میں یہ جی چاہتا ہے کہ میں یہاں پر رکوں۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مینا سے واپسی پہ مکہ مکرمہ کے قریب ہی ایک وہ جگہ ہے، تو بالکل شہر میں ہی آ گئی ہے گویا کہ وہاں پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے تھے۔ تو یہ دن جو تھے اتنی سختی کے، ان حالات میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی پیدائش وہاں پر ہوئی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کا منہ کھولا اور اپنا لعاب مبارک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے منہ میں ڈالا، گویا کہ ان کی گھٹی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک تھا، اور اسی سے اللہ نے ان میں بڑی برکات رکھی تھی۔ اور جیسے کہ ان کے حالات میں آگے آتا ہے، اللہ تعالی نے بہت بہت زیادہ صلاحیتوں سے انہیں نوازا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ جن کے والد تھے، انہوں نے بظاہر تو لوگ کہتے ہیں کہ حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے، اور حدیبیہ کے بعد اس لیے بھی کہا جا سکتا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ہجرت کی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے آ رہے تھے۔ مسند احمد کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو دیکھا، اور آپ نے فرمایا کہ عباس، جس طرح میں خاتم النبیین ہوں اسی طرح آپ خاتم المہاجرین ہیں۔ پھر یا یہ ہے اور یا پھر یہ ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ پہلے آئے ہیں، انہوں نے کہیں اسلام قبول کیا ہے اور پھر اس کے بعد مکہ مکرمہ میں واپس چلے گئے ہیں، کیونکہ فتح مکہ کے موقع پہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ یہ دونوں ٹہلتے ہوئے مکہ سے باہر آئے، اور انہوں نے جب دیکھا کہ اتنی فوج ہے تو یہ آپس میں گفتگو کرنے لگے۔ ان روایات کو اگر دیکھا جائے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ پہلے کسی موقع پہ آئے۔ بہرحال حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا اسلام فتح مکہ سے پہلے کا ہے، اور پھر جو عبداللہ تھے ان کے بیٹے، ظاہر ہے کہ وہ تو گویا پیدائشی طور پہ انہیں اللہ نے اس بات کا شرف عنایت فرمایا اور وہ مسلمان تھے، اور مکہ مکرمہ میں اپنا بچپن انہوں نے گزارا ہے۔ جب سورہ نساء کی آیت پڑھی جاتی تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان المستضعفین من الرجال والنساء والولدان، کہ لوگوں کیا ہو گیا ہے تمہیں، کیوں اللہ کی راہ میں ہجرت نہیں کر جاتے؟ اور پھر اس ضمن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں وہ لوگ جو زمین میں کمزور کر دیے گئے ہیں، اپنی مجبوریوں کے باعث وہ ہجرت نہیں کر سکتے، اور ان میں کچھ مرد ہیں، عورتیں ہیں اور کچھ بچے ہیں۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اپنے متعلق فرماتے تھے یہ آیت ہمارے حق میں نازل ہوئی ہے، اور کہتے تھے میری والدہ مجبور تھی، وہ ہجرت نہیں کر سکتی تھی، میں بچہ تھا، میں ہجرت نہیں کر سکتا تھا، لیکن میں اپنے بچپن میں بھی مکہ مکرمہ میں یہ بات کہتا تھا کہ الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام ہمیشہ غالب آ کر رہے گا اور وہ کبھی بھی مغلوب نہیں ہوگا۔
حضرت عباس رضی اللہ عنہ ہجرت کر کے جو مدینہ منورہ گئے، مسند احمد کی روایت کے مطابق اس وقت ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی عمر تقریباً 11 سال تھی، یعنی ہجرت سے 3 سال پہلے آپ سمجھ لیں کہ پیدائش ہوئی، تو فتح مکہ 8 ہجری میں ہوئی، تو یہ کل ملا لیجئے تو 11 برس ہو گئے۔ اور انہوں نے 11 برس کی عمر کے بعد مزید جو 2 سال گزارے ہیں، تو بار بار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی رہی۔ اپنے والد کے حکم سے اکثر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جاتے تھے۔ ایک روز واپس آئے تو اپنے والد سے کہنے لگے کہ میں نے آج ایک عجیب آدمی دیکھا، میں نہیں جانتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آدمی تھا، مراد یہ تھی کہ اتنا خوبصورت آدمی تھا کہ اپنے والد سے کہنے لگے کاش پتہ چلتا وہ کون تھے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا، تو در حقیقت وہ جبریل امین تھے جو انسانی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے تھے۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے انہیں دیکھا تھا۔ تو جب حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ بیٹا میرا پوچھ رہا تھا کہ وہ کون تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا۔ یہ چھوٹے سے تھے، 11-12 برس کے، تو حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ پھیلا دیے اور اپنے ساتھ چمٹایا، اور پھر اس کے بعد ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور دعا فرمائی، اور یہ دعا کی کہ اللہ اس بچے میں برکت دے اور علم کے نور کو اس بچے سے پھیلا۔ الاصابہ میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں ان کے حالات لکھے ہیں وہاں انہوں نے اس دعا کا ذکر کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں جس بچے کے ساتھ تھیں، پھر قدرتی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علم کے سمندر ان کے لیے گویا کہ واقع کر دیے۔ فطرتاً ذہین آدمی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور بچپن کا 11-12 برس کا، تو طبی طور پہ جیسے بچے کھیلتے ہیں اور کھیلنا کودنا اچھا لگتا ہے، یہ بھی کھیلتے تھے۔ خود بتاتے تھے، مسند احمد میں آتا ہے کہ ایک دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں گلی میں کھیل رہا تھا بچوں کے ساتھ، تو مجھ پہ اتنا روب غالب آیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ میں گھر کے دروازے کے پیچھے جا کے چھپ گیا۔ تو اس گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو گئے اور مجھے پکڑ لیا اور شفقت سے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ جاؤ بچے اور معاویہ کو بلا کر لاؤ۔ وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب تھے۔ یہ کہتے ہیں میں دوڑتا ہوا گیا اور کہا چلیے آپ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد فرمایا ہے اور کوئی خاص بات پیش آئی ہے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ، جیسے کہ ابھی عرض کیا، ان کی خالہ تھی اور خالہ کو اپنے اس بھانجے سے بڑی محبت تھی، بڑا تعلق تھا، اس لیے یہ اکثر اپنی خالہ کے پاس رہتے تھے، اور کبھی کبھی رات زیادہ ہو جاتی تھی تو خالہ کے گھر میں ہی سو جاتے تھے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو سونے میں دیکھنے کا بھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے جو اعمال تھے ان کے متعلق بھی دیکھنے کا موقع انہیں نصیب ہوا۔ اور یہ کئی روایات میں بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تشریف لائے تو پھر آپ کا معمول کیا تھا۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، انہوں نے وہ حدیث بہت جگہ پر آئی ہے، صحیح بخاری میں بھی، مسند احمد میں بھی کئی جگہ یہ حدیث آئی ہے کہ انہوں نے خود بیان کیا کہ میں رات کے وقت اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے پاس سو رہا تھا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میری آنکھ کھلی تو میں دیکھتا رہا کہ اب آپ کیا کرتے ہیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی نماز پڑھنا شروع کی اور 4 رکعتیں پڑھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ آئے اور سو گئے۔ اور پھر ابھی صبح صادق میں کچھ وقت باقی تھا کہ میں نے دیکھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، بیدار ہوئے، اور پھر مشکیزہ جو تھا اس کے پانی سے وضو کر کے نماز پڑھنے لگے۔ تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بائیں طرف کھڑا ہو گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہی میں میرے سر کو پکڑا اور مجھے اپنی دائیں طرف کر لیا۔ پھر ایک مرتبہ کا انہوں نے ذکر کیا
اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی تو اس رات میں نے دیکھا کہ آپ تہجد کے لیے جب اٹھے تو آپ نے سورہ آل عمران کا آخری رکوع تلاوت فرمایا. اسی لیے فقہا مسائل میں لکھتے ہیں کہ آدمی کے لیے یہ مستحب ہے کہ جب وہ آدمی کوئی بھی تہجد کے لیے اٹھے تو سورہ آل عمران کا آخری رکوع پڑھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رکوع تلاوت فرمایا تھا. پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس رکوع کے پڑھنے کے بعد اٹھ کھڑے ہوئے اور میں نے وضو کے لیے پانی لا کر رکھ دیا تھا اور مسواک بھی رکھ دی تھی. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور پوچھا کہ پانی کون لایا تھا. تو حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے میرا نام لیا. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا میرے لیے مانگی اور فرمایا اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، اے پروردگار اس بچے کو دین کی گہری سمجھ عنایت فرما. اور دوسری دعا یہ بھی کہ اللہ اسے تعویل کا علم دے دے. تعویل کے علم کا یا تو مطلب یہ ہے کہ اسے خوابوں کی تعبیر کا علم دے دے. بہت بڑا علم ہے اگر کسی انسان کو اللہ تعالیٰ دے دے، اور اگر یہ علم نہ ہو تو خوابوں کے متعلق خام خواہ جرت نہیں کرنی چاہیے، خام خواہ تعبیر کے میدان میں نہیں بولنا چاہیے، اس لیے کہ صحیح اور سچا خواب نبوت کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کسی آدمی نے خواب بیان کیا اور دوسرا آدمی اس پہ ہنسنے لگا تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اٹھا دیا اپنی مجلس اور نے فرمایا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ صحیح اور سچا خواب یہ نبوت کا حصہ ہے، وحی کا ایک حصہ ہے. اطلعب بالوحی، اور خدا کی وحی کا تم مذاق اڑاتے ہو، کھیلتے ہو اس سے، اٹھو یہاں سے. یہ چیز ہے. اور لوگ اتنے غیر محتاط ہو گئے ہیں کہ جس آدمی کو آپ خواب سنا دیں وہ کھٹک سے اس کی تعبیر دینے کے لیے تیار ہوتا ہے. اور خاص طور پہ اگر وہ نماز روزے کا پابند ہے تو پھر تو تعبیر دینا خوابوں کی اس کا آبائی حق بنتا ہے، پھر تو اسے کوئی روک ہی نہیں سکتا. اور یہ نہیں سوچتا کہ یہ ایک ایسا علم ہے جو اللہ اپنے خاص بندوں کو عنایت فرمایا کرتا ہے، اور جب کسی آدمی کو علم نہ ہو کسی چیز کا تو اس میں دخل دینا گناہ کی بات ہے. نہ کرے ایسے، کہہ دے کہ بھئی تعبیر کا علم مجھے نہیں آتی تعبیر دینی. بڑے بڑے اکابر ڈرتے تھے تعبیر دیتے ہوئے. حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے جو نام لیا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دی. اس کا مطلب ہے کہ ایسی بڑی چیز ہے یہ خواب کی تعبیر کا علم کہ اس کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی. اور یہ دوسرا ترجمہ اس کا یہ کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ اس بچے کو دین کی گہری سمجھ دے اور اسے تعویل کا طریقہ سکھا دے، یعنی اسے اجتہاد کا طریقہ سکھا دے. تو معلوم ہوا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بنیادی طور پر مجتہد تھے، اجتہاد کرتے تھے، اور ان کی فقہ بھری پڑی ہے اجتہاد سے. کئی مسائل، کئی چیزوں میں جو انہوں نے فتوے دیے ہیں وہ خالصتاً ان کے اپنی رائے اور اجتہاد پر مبنی. ایک اور دفعہ کا ذکر ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تشریف لائے، جب اپنی خالہ کے پاس سو رہے تھے. کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے نماز شروع کر دی، تو میں بھی شوق سے اٹھ کھڑا ہوا، وضو کیا اور جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا ہو گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہی میں مجھے کھینچ لیا اور اپنے برابر میں کھڑا کر لیا، اور پھر سلام پھیر کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کیا حال ہے؟ تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، آپ کے برابر میں کھڑا ہونا یہ کسی شخص کے لیے مناسب نہیں. یہ اس بچے کی بات ہے جس کی عمر مشکل سے اس وقت 12-13 برس ہوگی. یہ ادب ہے جو بچپن میں ہی اللہ نے گھٹی میں رکھ دیا تھا گویا کے. تو عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ کے برابر کھڑا ہونا کسی شخص کے لیے مناسب نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ادب سے خوش ہوئے، اور مسند احمد میں آتا ہے کہ مجھے دعا دی، اور یہ دعا دی کہ اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ عنایت فرمائے اور علم عنایت فرمائے. 13 برس کی عمر تھی ان کی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اور پھر اس کے بعد
جب انتقال ہوا تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا اپنے ایک دوست سے کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے اور جو چیزیں جو تعلیمات وہ دنیا میں چھوڑ کر گئے ہیں ہمیں چاہیے کہ اس علم کو حاصل کر لیں. گویا علم حدیث کی طرف انہوں نے اپنی رغبت اور شوق کا اظہار کیا اور کہا کہ اکابر ابھی زندہ ہیں، سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم زندہ ہیں اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، مجلسوں میں بیٹھے ہیں، تو دیکھو ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے علم حاصل کر لیں، کیونکہ ان لوگوں کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو کون محفوظ رکھ سکے گا. تو ان کے دوست نے ایک دو دن تو ان کا ساتھ دیا، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا حال یہ تھا کہ یہ 13 برس کے بھی بچے تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے گھروں پر جا کر بیٹھ جاتے تھے، اور وہ جب بیدار ہوتے دوپہر کے سونے سے یا صبح کے سونے سے یا کسی وقت میں بھی باہر آتے تو دیکھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ یہ بچہ بیٹھا ہوا ہے. تو وہ حیرت سے کہتے کہ بیٹے کیسے زحمت کی، کیسے آئے؟ تو یہ کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتیں بتا دیں، کچھ باتیں جو آپ نے ان سے سنی ہو، کوئی حکم سناؤ. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں اتنی عزت تھی، اتنا احترام تھا اس بچے کا کہ سفید داڑھی والے بھی کہتے تھے کہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھائی ہیں، بیٹے آپ کہتے تو ہم آپ کو گھر میں آ کے بتا دیتے، اتنی زحمت کیوں کی اور راستے میں بیٹھے کیوں رہے اور گھر کے دروازے پہ کیوں بیٹھے رہے، مجھے جگہ کیوں نہیں لی. ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے اصرار سے یہ بات کہی تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اس بچپنے میں انہیں جواب دیا اور کہا حضرت علم تو حاصل کرنے سے آتا ہے، علم کے لیے خود محنت کرنا پڑتی ہے. اور پھر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جب اجتہاد اور مجتہد اور امت کی قیادت جب ان کے ہاتھ آئی ہے تو ان کے وہ دوست کہتے تھے کہ کاش میں نے اس وقت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی بات مان لی ہوتی، میں تو 2-4 دن جا کے تھک گیا، پھر میں نے عمر ایسی ہی گزار دی اور ان کو میں دیکھتا تھا یہ میرے ہم عمر تھے، لیکن یہ ایک ایک صحابی رضی اللہ عنہ جا کے علم حاصل کرتے رہے ہیں اور اس علم نے امت کی امامت ان کے ہاتھ دے دی. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا دور گزرا تو ان کی عمر 16 برس کے قریب ہو گئی. پھر ان کی صحیح معنی میں تربیت اور صحیح معنی میں ان علم اور بڑوں کی مجلس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ لائے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بڑے احسانات تھے ان پہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں جوہر پا کر پوری طرح سے اس جوہر کو چمکایا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں اپنی شورا میں رکھا اور ان سے پوچھتے تھے کہ اس مسئلے میں اپنی رائے بتاؤ، اس مسئلے میں اپنی رائے بتاؤ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے وقت ان کی عمر جا کر 26 برس ہوئی. تو جب یہ 20 برس کے تھے، 18 19 کے تھے اور 23 کے تھے، اس وقت جب یہ پوچھتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان سے تو ایک مرتبہ بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہ امیر المومنین آپ ہم جیسے بڑی عمر کے لوگوں کے ساتھ اس بچے کی رائے کو ملاتے ہیں اور آپ انہیں بٹھاتے ہیں، ہمارے بچے بھی تو ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس پہ خاموش ہو گئے اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شورا میں ایک سوال کیا اور فرمایا کہ یہ جو اللہ تعالی نے سورہ النصر نازل کی کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ تعالیٰ کی مدد آ گئی اور مکہ مکرمہ فتح ہو گیا اور لوگ تم نے دیکھا جوق در جوق خدا کے دین میں داخل ہونے لگے، تو اس کی تفسیر کیا ہے؟ تو بعض صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اگر تمہیں نہیں آتی تو تم صاف کہو کہ نہیں آتی، یہ کیوں کہتے ہو کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے؟ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا عبداللہ تم بتاؤ کہ اس صورت میں کیا بتایا گیا ہے. تو یہ بچے ہی تھے، گویا ابھی بالکل جوانی کا آغاز تھا. انہوں نے کہا اس صورت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی اطلاع دی گئی ہے کہ جب دین کا کام پورا ہو گیا، مکہ مکرمہ فتح ہو گیا اور لوگ جوق در جوق خدا کے دین میں داخل ہونے لگے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کی عمر شریف کا آخری حصہ آ گیا ہے. آپ اللہ کی تسبیح بیان کیجئے، اس کی حمد بیان کیجئے اور استغفار کیجئے. تو جب یہ خاموش ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تم نے دیکھا یہ خدا کی کتاب کی تفسیر جانتا ہے، اسی لیے میں اس شخص کو تمہارے ساتھ بٹھاتا ہوں اور تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ اس بچے کی عمر دیکھو اور قرآن کو سمجھنے کا اس کا انداز دیکھو. تو
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس اشکال کا جواب دیا، اور ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، بلکہ صحیح بخاری میں آتا ہے، خود عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مجھے بدری صحابہ رضی اللہ عنہ کے برابر بٹھاتے تھے۔ تو بعض بدری صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس نو عمر لڑکے کو آپ ہمارے ساتھ بٹھاتے ہیں، ہمارے لڑکے بھی ایسے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے یہ عباس کا بیٹا جتنا اللہ نے اسے علم دیا ہے اور جو اس میں قابلیت ہے وہ تم بھی جانتے۔ ابن عبد البر رحمت اللہ علیہ نے الاستیاب میں جہاں ان کے حالات لکھے ہیں وہاں انہوں نے خاص طور پر اس کا ذکر کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے محبت بھی فرماتے تھے اور ان کو اپنے بہت قریب رکھتے تھے، حتیٰ کہ یہ اسماء الرجال میں آتا ہے کتابوں میں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شورا میں کوئی مجلس میں مسئلہ پیش ہوتا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے اس سے پوچھو فتویٰ کیا ہونا چاہیے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جھجکتے تھے۔ ظاہر ہے کہ اس عمر میں جھجک ہوتی ہے، اور بڑوں کے سامنے بولنا، بدری صحابہ رضی اللہ عنہ جنہوں نے ساری زندگی دین میں لگا دی تھی ان کے سامنے بولنا، اس کے لیے بڑا علم اور بڑی ہمت چاہیے تھی۔ تو اس عمر رضی اللہ عنہ یہ ہمت فراہم کرتے تھے، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کو کہتے تھے کہ دیکھو بیٹے، عمر کی کمی اور عمر میں اضافہ اس کا علم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، تم اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھو، اور جو فطرتاً اللہ نے ذہانت دی تھی اس کی بنیاد پہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فتویٰ دیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ کئی ان کی باتیں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنا قریب رکھتے تھے کہ ایک مرتبہ حج کے سفر میں انہیں اپنے پاس رکھا، اور یہ کہتے ہیں کہ میری ہمت نہیں تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ایک بات پوچھتا، تو اس دن وضو کرانے کا شرف مجھے حاصل ہوا، تو میں پانی ڈال رہا تھا برتن سے امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں پہ اور وضو فرما رہے تھے، تو میں نے کہا آپ کے روب کی وجہ سے 2 سال سے ایک مسئلہ میں آپ سے نہیں پوچھ سکا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے تعجب سے مجھے دیکھا اور مجھے کہا کہ کہو بھتیجے کیا مسئلہ ہے؟ تو میں نے کہا کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جن 2 بیویوں کا ذکر کیا شہد کے معاملے میں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بیویاں تھیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بڑے تعجب سے کہا کہ ارے عباس کے بیٹے کو ابھی تک یہ نہیں پتا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جو شہد کا واقعہ آیا تھا وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا۔ 28ویں پارے میں سورہ التحریم میں اللہ تعالی نے اس واقعے کا ذکر کیا ہے، بلکہ سورہ تحریم اصل میں تو نازل ہی اس موضوع کے اعتبار سے ہوئی ہے، جسے اللہ تعالی نے فرمایا اس کے آغاز میں یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیوں حرام کیا ان چیزوں کو جو اللہ نے جائز قرار دی ہیں آپ کے لیے، تو آپ نے اس کو اپنے اوپر کیوں حرام کر لیا ہے۔ یہ جو آیت کریمہ ہے اس سے جو قصہ شروع ہوتا ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بہت تفصیل سے مجھے یہ ساری چیزیں بتائی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت پہ یہ آئے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت جب ہوئی ہے ان کی عمر 63 برس تھی، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی عمر اس وقت تقریباً 26 برس کی تھی۔ تو اب دیکھیں یہ کم و بیش 35-37 سال کا فرق بنتا ہے، اور یہ کہتے ہیں میں داخل ہوا اور امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی چارپائی کے قریب بیٹھ گیا۔ صحیح بخاری میں آیا ہے کہ لوگ مایوس ہو گئے تھے اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ بچیں، قاتلانہ حملہ ایسا شدید تھا، تو میں نے امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی تعریف شروع کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے بولنا کچھ ایسی آسان بات نہیں تھی۔ وہ کہتے ہیں میں نے تعریف شروع کی اور میں نے کہا امیر المومنین آپ ایسے اچھے تھے، ایسے اچھے تھے، اللہ نے اسلام کو آپ کے ذریعے طاقت دی، جب آپ اسلام میں داخل ہوئے تو لوگوں نے بیت اللہ میں بالکل اعلانیہ آ کر نماز پڑھنی شروع کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور وہ آپ سے خوش تھے۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے آپ کو خلافت کے لیے
منتخب فرمایا. پھر امیر المومنین آپ کی خلافت بہت کامیاب رہی، آپ نے عدل اور انصاف کو قائم کیا. یہ ساری چیزیں جب میں کہہ چکا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ مجھے کہا کہ عباس کے بیٹے، بات یہ ہے کہ اسلام من اللہ علیہ، اللہ نے احسان کیا، مجھے اسلام میں داخل کیا، خدا نے توفیق دی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے خوش تھے وفات تک، یہ ان کی مہربانی تھی، یہ ان کی عنایت تھی. حضرت بکر رضی اللہ عنہ نے مجھے منتخب فرمایا، یہ ان کی مہربانی تھی. اور باقی اما عمر میرا حال پوچھتے ہو تو لا لیا بلا علیہ، میں نہیں چاہتا کہ اللہ تعالیٰ کسی گناہ پر مجھے پوچھے اور کسی نیکی کا ثواب مجھے دے، بس برابر برابر ہو جائیں، جو نیکیاں اور گناہیں برابر برابر ہو جائیں، اور اللہ حساب کے بغیر ہی مجھے جنت میں بھیج دے. بہت اچھی بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہی. بس زندگی میں یہی رہنا چاہیے کہ آدمی کبھی بھی اللہ کی پکڑ سے اور اللہ تعالیٰ کے غضب اور اس کی ناراضگی سے بے خوف نہ ہو. کوئی پتہ نہیں کیا غلطی ہو جائے، کیا چیز ہو جائے، بے نیاز بارگاہ ہے، اور کس وقت کس کو کس چیز پر پکڑ لیں کوئی نہیں کہہ سکتا. اور کتنا فضل فرما دیں، کتنی مہربانی فرما دیں، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عبداللہ عباس کے بیٹے، بات یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ لالیہ ولا علیہ برابر برابر ہو جائے، راسم بے راسم، برابر برابر میں چھوٹ جاؤں، اور خدا نہ مجھ سے یہ پوچھے کہ گناہ کیا کیے، نہ یہ ہو کہ نیکیوں پہ یہ اجر، بس نجات ہو جائے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میں امیر المومنین رضی اللہ عنہ کو جب غسل دیا گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو، تو اس موقع پہ بھی میں تھا، اور جب ان کے لیے پانی ڈالا جا رہا تھا ان کے مبارک جسم پہ، تو میں ساتھ تھا، شامل تھا. تو میں نے دیکھا میرے پیچھے ایک آدمی آ کے کھڑا ہوا ہے، تو میں آگے کو دیکھ رہا تھا، میرے کان میں آواز آئی اور اس نے کہا کہ اللہ تم پر رحم کرے عمر، تم ایسے اچھے آدمی تھے کہ جب بھی بات ہوتی تھی تو یہی بات ہوتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر ابھی گئے ہیں، اور تم تینوں کا نام اکٹھے ہی لیا جاتا تھا. اور پھر تم نے کیا اچھی خلافت کی، اور کیا ہی خوب حکومت تھی تمہاری، اور اللہ نے تمہارے ذریعے اسلام کو کتنی طاقت دی. اور اللہ کی قسم دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کے متعلق مجھے کبھی یہ رشک آیا ہو، کبھی گمان ہوا ہو کہ میں اس جیسے اعمال لے کے اللہ کے پاس جاؤں سوائے تمہارے. تم اتنے اچھے آدمی تھے عمر کہ میری تمنا ہے کاش تم جیسی زندگی لے کے میں خدا کے پاس جاتا. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب میں نے اتنا بڑا جملہ سنا تو میں نے مڑ کے دیکھا تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ تھے، یہ ان کی آواز تھی، اور وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تعریف بیان کر رہے تھے. اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جب میت کو غسل دیتے تھے، حتیٰ کہ جب قبر میں رکھتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں میت سے بات کرتے تھے. جب نہلاتے تھے صحابہ رضی اللہ عنہ تو تعریف کرتے تھے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے روائی بھائی ان کو جب لٹایا ہے عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کو قبر میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا اور اپنے اچھے جو دنیا سے گزر گئے تیرے دوست، تیرے اسلاف، نیک لوگ، ان سے مل جا. تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جنتی ہونے کی بشارت دی کہ تم چلے جاؤ اب جنت میں، جہاں تم سے پہلے جو مسلمان گئے ہیں تمہارے بڑے ہوں گے، تمہارے ہم عمر ہوں گے، ان لوگوں کے ساتھ مل جاؤ. اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میت کو غسل دیتے تھے، میت کے پاس آتے تھے، اس کی تعریف کرتے تھے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس موقع پہ اللہ کے فرشتے آئے ہوئے ہوتے ہیں، اور تم جو کچھ اپنی میت کے بارے میں گواہی دیتے ہو وہ اس گواہی کو اللہ کے حضور میں پہنچا دیتے. اسی لیے منع کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایسے موقعوں پہ بد دعا نہ کرو. آپ نے فرمایا جو دعائیں یا بد دعائیں تم کرتے ہو اللہ کے فرشتے اس پہ آمین کہتے رہتے ہیں. تو اس جنازے میں، تدفین میں، غسل میں یہ سب شہادتیں تھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس موقع پہ بھی موجود تھے. پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا ہے تو اب تو ان کی عمر زیادہ ہو گئی تھی.
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت جب ہوئی ہے تو اس وقت ان کی عمر تقریباً 38 برس کے قریب تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں عبداللہ بن ابی سراح جو مصر میں تھے، انہوں نے افریقہ کی طرف سفر شروع کیا تھا۔ 27 ہجری میں مسلمانوں نے افریقہ کو فتح کرنا چاہا تھا، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ سے چلے ہیں اور افریقہ کی اس مہم میں شریک ہوئے، اور اس موقع پہ وہاں افریقہ میں جب پہنچے ہیں تو وہاں ایک بادشاہ تھا، اس سے گفتگو کا موقع حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو ملا، اور جنگ کی شرائط، یہ چیزیں صلح کی، یہ سب چیزیں طے کرنی تھیں کہ صلح کن چیزوں پہ ہو سکتی ہے، جنگ اگر ہوگی تو کیا ہو سکتا ہے، کیا نقصانات پہنچ سکتے ہیں۔ تو جو بادشاہ تھا افریقہ کا، جرجیر اس کا نام تھا، اسے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی ذہانت پہ بڑا تعجب ہوا، اور اس نے باتوں میں پوچھا اور کہنے لگا کہ مجھے لگتا ہے کہ عربوں نے جو ذہین علماء پیدا کیے ہیں ان میں سے ایک آپ بھی۔ 35 ہجری میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا محاصرہ ہو گیا، بغاوت ہوئی، مدینہ منورہ میں قرب و جوار کے لوگ آ گئے تھے، انہوں نے گویا بغاوت کر دی۔ تو اس سال حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے حج کی امارت کے لیے جانا مشکل تھا۔ مسلمان ہمیشہ جتنے بھی حکمران تھے وہ اپنی طرف سے حج کرنے کے لیے ایک نمائندے کو اپنی طرف سے بھیجا کرتے تھے یا خود جایا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو خلافت آئی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہر سال حج کے لیے خود جاتے تھے، اور مناسک ان کو لوگوں کو سکھاتے بھی تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی ایسے کرتے رہے ہیں، لیکن اس سال چونکہ ان کا محاصرہ ہو چکا تھا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو خیال آیا کہ یہ اتنا بڑا شرف ہے کہ پوری خلافت راشدہ کا کوئی نمائندہ جائے، خاص طور پہ جس سے امیر المومنین جاتے ہیں ان کی بجائے ان کی نمائندگی میں جا کے لوگوں کو حج کرائے اور لوگوں کو حج کے مسائل بتائے۔ تو آپ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو بلایا اور آپ نے فرمایا کہ میں نے خالد بن عاص کو مقرر کیا ہے مکہ مکرمہ کا گورنر، اور مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میرا یہاں محاصرہ ہو گیا ہے، تو حج میں امیر کون ہوگا، لوگوں کو مسائل کی تلقین کون کرے گا، یہ فریضہ انجام دینے کے لیے شاید لوگ کچھ وہاں شرارت کریں، تو دیکھو اللہ کے گھر کو فتنے سے محفوظ رکھنا چاہیے، یہ میری ذمہ داری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ تم اس مقام کے لیے مناسب ہو، تمہیں اپنا قائم مقام بنا کر بھیجتا ہوں۔ تو خلافت کے قائم مقامی میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حج کے لیے گئے تھے۔ یہ گویا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی زندگی کا آخری حج تھا، اور جب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ واپس آئے ہیں تو عثمان رضی اللہ عنہ اس وقت شہید ہو چکے تھے، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر اصرار تھا ہر ایک کا کہ اب خلافت کو آپ سنبھالیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انہیں بلایا، اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی بھی تو لگتے تھے، ان کے والد اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد دونوں سگے بھائی تھے، تو یہ ایک دوسرے کے چچا زاد بھائی تو ہوئے، تایا زاد۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا، تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تائید کی، اور انہوں نے کہا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد خلافت اس کا بار اٹھانے کی جرت کوئی نہیں کر سکتا، کوئی شخص اس کا اہل نہیں ہے مگر امیر المومنین آپ ہی ہو سکتے ہیں۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی ہمت کو بندھایا، اور پھر انہوں نے ایک بات اور بھی کی، انہوں نے کہا لیکن علی رضی اللہ عنہ بات یہ ہے کہ جس شخص کے ہاتھ پر بھی اب بیعت ہوگی، لوگ یہ الزام لگائیں گے کہ اس شخص نے خلافت حاصل کرنے کے لیے امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کرایا، تاہم لوگوں کو آپ کی ضرورت ہے۔ تو اہل مدینہ میں جب اتفاق ہو گیا کہ اب خلافت کے لیے سب سے زیادہ موزوں شخصیت سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہی کی ہے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیعت دینا شروع کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ غور کرتے رہے، جن لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بہت لوگوں سے مشورہ کر رہے تھے، اور بعض لوگوں کے مشورے پہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بتایا، انہوں نے کہا کہ علی آپ میری بات مان جائیں اور گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ جائیں، کہ جو زمین آپ کے پاس ہے وہاں چلے جائیں اور لوگ دنیا بھر کی خاک چھان لیں
تو آپ جیسا آدمی انہیں نہیں ملے گا، لا محالہ آپ کے پاس واپس آئیں گے اور آپ ہی کی بیعت ہوگی۔ لیکن اگر آپ نے بیعت خود سے اب کرنا شروع کر دی ہے تو شرارتی لوگ آپ پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کی تہمت لگا دیں گے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیعت شروع فرما چکے تھے خلافت کی، تو انہوں نے کہا عبداللہ اب انکار کرنا میرے بس کی بات نہیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے شام کی حکمرانی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے لیے ہی تجویز فرمائی اور فرمایا کہ جائیے اور شام میں خلافت کے نمائندے کی حیثیت سے حکومت لے لیجئے۔ وہاں معاویہ رضی اللہ عنہ تھے، لیکن انہوں نے بار بار انکار کیا اور بار بار یہی عرض کرتے رہے کہ امیر المومنین آپ معاویہ رضی اللہ عنہ کو اپنا حمایتی بنا لیں اور انہیں وہاں رہنے دیجئے۔ آخر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نہایت سختی سے جب کہا تو انہوں نے قسم کھائی اور انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں اتنی بڑی ذمہ داری کا بوجھ نہیں سنبھال سکتا۔ یہ عمومی بات تھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں، خدا کا خوف، اللہ کے سامنے کیا جواب دینا ہے، لوگوں میں عدل و انصاف کو قائم کرنا، اور ہماری حکمرانی میں کوئی جانور بھی بھوکا نہ رہ جائے، کوئی چیز ایسی نہ رہ جائے جس کے حقوق پورے نہ ہوں۔ یہ ان لوگوں کو فکر رہتی تھی اور یہ فکر اتنی غالب آ گئی تھی کہ وہ بچتے تھے کہ یہ ذمہ داریاں ان پر ڈالی جائیں۔ عہدے کی تمنا تو درکنار، عہدے خود پیچھے بھاگتے تھے ان کے، اور یہ حضرات اپنے آپ کو چھپاتے تھے۔ پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بصرہ کو محفوظ رکھنے کی غرض سے جب ایک فوج کو مدینہ منورہ سے بھیجا تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہی رہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو بصرہ کا گورنر بھی بنا دیا، وہاں کا بیت المال بھی انہی کے حوالے کر دیا، اور پھر اس کے بعد عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی قیادت کے تحت ہی رہے۔ آخر وقت تک انہوں نے ہمیشہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا ساتھ دیا، یہاں تک کہ خارجیوں کے فتنے نے سر اٹھایا اور وہ کھولتا ہوا گرم خون تھا، اور وہ ایسے لڑکے تھے جنہوں نے تربیت نہیں پائی تھی، ادب اور احترام ان لوگوں نے نہیں سیکھا تھا، اور نہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی مجالس میں رہے تھے، اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تو گزر چکا تھا۔ ان لوگوں نے اسلام کی حمایت میں اپنے طور پر کھڑے ہو کے سیدنا علی رضی اللہ عنہ پہ تہمت لگانا شروع کی، اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی، اور شام کے گورنر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھی، اور مصر کی حکومت اس وقت حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے پاس تھی، ان سب کو کافر قرار دیا، اور وہ نعرے لگاتے تھے کہ روح الی الجنہ، چلو جنت کی طرف، چلو جنت کی طرف۔ سب سے بڑی نیکی اس وقت ان لوگوں کے نزدیک یہ تھی کہ کسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا جائے، اور دوسری طرف امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ تھے، اور لوگوں نے برابر مشورہ دیا کہ آپ ان کو مار دیں، آپ ان کے خلاف مقدمہ قائم کریں اور ان کو سبق سکھائیں۔ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ بار بار یہ کہتے تھے کہ میں کسی کا قتل درست نہیں سمجھتا، میں ان خارجیوں کو نہیں قتل کر سکتا جب تک کہ لڑائی کی پہل وہ مجھ سے نہ کرے، خود نہ کرے۔ اس لیے کہ علی رضی اللہ عنہ کا علم بہت ٹھوس تھا، وہ جانتے تھے کہ جو لوگ جذبات کے تحت آ کر فتویٰ دیتے ہیں اور جو لوگ جذباتیت کی راہ میں بہ جاتے ہیں ان کو اللہ کے ہاں جواب دینا پڑے گا، اور اللہ نے اتنا علم دیا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس علم کے باوجود ان جذباتی لوگوں کی رائے میں آ جاتے اور وہ ان کے مطابق قتل اور خون کا آغاز خود کر دیتے، تو پھر وہ علم اور تربیت کس دن کے لیے تھی؟ یہ بڑا کڑا امتحان تھا امیر المومنین رضی اللہ عنہ کا۔ اور اب ہم تاریخ کے اس سرے پر کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی شخصیت، ان کے علم کا رسوخ اور ان کے علم کی گہرائی کیسی زبردست تھی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنی نمائندگی کے لیے اپنا نمائندہ جس شخص کو مقرر کیا وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہی تھے، اور آپ نے فرمایا کہ عبداللہ ان خارجیوں کے پاس جاؤ اور جا کر ان سے بحث کرو، یہ جن بنیادوں پر مجھے کافر قرار دیتے ہیں تم انہیں بتاؤ کہ یہ اسلام کے مطابق ہی میرے فیصلے ہیں، میں نے زندگی مسلمانوں ہی کے ساتھ گزاری ہے، اور تم انہیں سمجھاؤ۔
اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے، اور بہت قصے ان خارجیوں کے آتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے انہیں سمجھایا، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے سمجھانے سے تقریباً 2000 خارجیوں نے توبہ کر لی، لیکن جو باقی رہ گئے تھے وہ عملاً سرکش ثابت ہوئے، بغاوت کی، قتل و غارت گری پوری خلافت میں انہوں نے گرم کر دی۔ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ روانہ ہو چکے تھے، اور خیال تھا کہ وہ شام کی طرف سفر فرمائیں گے، لیکن وہ نہروان ایک جگہ ہے وہاں کی طرف پلٹ گئے، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو گورنر تھے بصرہ کے، وہ بھی پہنچ گئے، اور نہروان کے میدان میں خارجیوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ پہ حملہ کیا، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اس حملے کے جواب میں حملہ کیا، اور پھر خارجیوں کے بہت بڑی جماعت اس میں کام آئی، اور زور ان کا ٹوٹ گیا، لیکن وہ پھر بھاگے اور عالم اسلام کے مختلف حصوں میں پھیل گئے، ایران میں پہنچے، کرمان میں پہنچے، تو انہوں نے جہاں بھی گئے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا، اور انہوں نے چاہا کہ وہ بغاوت کی فضا پیدا کریں، اور ایک مرتبہ پھر جیسے مدینہ منورہ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا تھا، یہ لوگوں کو اکٹھا کریں اور جا کر کوفہ میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو شہید کریں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس بات کو سمجھ گئے، اور سیاسی اعتبار سے انہوں نے بہت زبردست فیصلہ کیا، اور جب صورتحال کا یہ بگاڑ دیکھا تو انہوں نے سارے گورنرز کو بلا لیا، اور انہوں نے کہا کہ تم مجھے مشورہ دو کہ کیا کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس وقت ایران بھی ان کے تسلط میں تھا، انہوں نے کہا کہ بصرہ اور ایران بالکل ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور میں ان دونوں صوبوں میں خارجیوں کی بے کنی کا ذمہ لیتا ہوں۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ایران بھی ان کے حوالے کر دیا، بصرہ کے تو پہلے ہی سے حاکم تھے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ایران کی بغاوت مکمل طور پر ختم کر دی، اور ایران میں مکمل طور پہ سکون پیدا کر دی۔ 40 ہجری میں جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی حیات طیبہ کا گویا کہ آخری سال تھا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے استعفیٰ دے دیا، اور ان استعفے کی وجوہ میں سے ایک وجہ یہ تھی کہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عباس